السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت اللہ کی قدرت، علم اور بادشاہت کا بیان ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم کامل کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ اس پر نیند اور اونگ طاری نہیں ہوتی، یعنی وہ ہر لمحہ اپنی مخلوقات کی نگرانی کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت یا سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اسی کے علم میں ہے۔ مخلوقات کو اسی قدر علم ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ اللہ ہر لمحہ اپنی مخلوقات کا خیال رکھتا ہے اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی حکمت اور علم کامل ہے، ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کی تلاوت حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسے روزانہ پڑھنا چاہیے، صبح و شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کریں اور رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے پھر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا آج تو ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات ایسے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کہا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اب اس کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے رسول نے نشاندہی کر دی کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، آیت الکرسی۔ اور پھر جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ پھر بہترین اوقات ہم نے سیکھے کہ ایک تو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، پھر فرض نماز کے بعد، اور پھر آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو اس آیت کو پڑھ کے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ مقرر کریں گے۔ اور پھر صبح و شام کی دعاؤں میں جو حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں اس میں اس کو شامل کر لیں۔
عصر کے بعد اور فجر کے بعد دونوں اوقات میں آپ اس کو پڑھیں تو شیطان سے اور دیگر برائیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں ان سے حفاظت کا ذریعہ۔ اور پھر شیطانی اثرات آپ کہہ لیں جن، جادو اور یہ ساری چیزیں، نظر بد، ہر چیز کا اس میں علاج ہے، اور اس کو پڑھنا جنت کے قریب لے جاتا ہے، اور نہ پڑھنا دیکھیں آپ کی کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور جب ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ حفاظت ہمیں نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ان تمام چیزوں کو ہماری روٹین میں شامل کر دے تاکہ ہم ہر وقت، ہمارے بچے سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔